آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت شہزادہ قاسم برآمد ہوگا۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی رضا الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الأطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایۃ المعصوم علیہ السلام والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافر الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین آقنی ابو القاسم محمد وعلى آل بيت النبوة وخاتم الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم إقرار نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسر أهل بيت علیہ السلام کی جتنی قدر و منزلت بلند ہے تو خلوص ہے صلوات اللہ دعا خدا بند و تعالی بحق کے فاتح شان بی بی حضرت زینب سلام علیہا انہیں یاد نظام اس کو ریاض پر جہاں حدیث اپنے ازائے مسئول کربلا بچھی ہوئی ہے خدا بند و تعالی سے اپنی آفیت کے حساب رکھا یا الہ العالمین مقصد کو جلد بمعرفت حج و زیارات کی توفیق عطا فرما اپنی عظمتوں کے صدقے میں اپنے حبیب کی عظمتوں کے صدقے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو ایسا محبت دار بننے کی توفیق عطا فرما جیسا محبت دار بروز محشر سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو دے سکے
جو مومنین و مومنات چل کر اس عزتوں والے دربار میں آئے ہیں میرے اللہ، جو اس بس سے واپس لوٹے تو ان کی جائے شرعی حاجات مستجاب فرمانا۔ شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد نبی عطا فرما، صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو رشتوں کے سلسلوں میں اپنی بچیوں کے پریشان ہیں اللہ ان والدین کی پریشانیاں دور فرما، جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہیں انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دعا کی ایک دعا ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے کہ جب وقت کے امام ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکے۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل کے واسطے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس میں تمسلمات کی تلاوت کی۔ سامنے زیرقار موالیان حیدر کرار محبانی علیہ تھا امام سخن الحمدللہ کے اظہار عالیہ میں یقیناً راسخ ہوگا، اور آج سلسلہ گفتگو کی چھٹی نشست ہے۔ تبلیغ ولایت جو زبان رسالت، اسی کے تحت سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے، اور موضوع سے ہٹوں گا بھی نہیں اور آپ کی خواہش کو رد بھی نہیں کروں گا، لہذا موضوع ہی کے ذیل میں جس کا اصرار کیا گیا اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کربلا کس چیز کا مالک تھا؟ پہلا جملہ آپ کے حوالے کریں کہ کربلا حکومت کی جنگ نہیں تھی، ظاہری طور پر تو حکومت کی وجہ سے مسئلہ بنا، لیکن اس سے بڑھ کے کربلا حکومت کی جنگ نہیں تھی، کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ اگر ولایت علی کو سمجھا ہوتا تو پھر اس کربلا کے معرکے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ جب علی کو علی کا حق دے دیا گیا تھا تو پھر حکومت تو علی اور علی کے بیٹوں کا حق تھا نا۔ اسی لیے مولا سجاد نے جب دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا تو دیکھیے دو خطبات ایسے ہیں جنہوں نے قصر یزید کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، کامیاب ہوئی، ناکام ہوتی تو بھی میرا لینا دینا نہیں تھا، کامیاب ہو جاتی تو بھی تھوڑے فریش مائنڈ کے ساتھ بیٹھیے نا میرے ساتھ۔ جو مجھے چہروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹینشن ہونے لگ پڑتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں گھبرائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، چہرے پہ مسکراہٹ سے جا کے بیٹھیے گا۔ تو عزیزان نے بھی کہا جو، اور میں آپ کو بتاؤں آج آپ کے کچھ برادران وہ 38 GB میں ہمیں سننے کے لیے آئے، تو وہاں سننے کے بعد ہم سے کہنے لگے آ رہا یہ مومنٹ ہمارے یہاں کیوں نہیں بن رہا؟ تو میں نے کہا آپ کا مجمع بناتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے آپ کو مجمع بنائے گا نا، یہ مومنٹ میں تو نہیں بناؤں گا، میں تو جو پڑھوں وہ مسجد نے جس طرح سے قبول فرمانا ہے وہ ان کے ذوق کے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ بہت خوبصورت آپ سماعت فرما رہے ہیں، خدا بند مطالعہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات پہنچے سلامت رہیے۔ یہ تحریک عدم اعتماد آئی، ناکام ہوتی، کامیاب ہوتی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جتن کتنے کیے گئے، کس واسطے؟ حکومت کو گرانے کے واسطے۔ ایک ملک کی حکومت کو گرانا اتنا مشکل ہے، یزید کی حکومت چھوٹی موٹی نہ تھی، اتنے بڑے پیمانے پر اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور دو خطبے ایسے تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ ایک مولا سجاد کا خطبہ، ایک حضرت زینب کا خطبہ، اور چلیے پھر ہو گیا وعدہ تو ہو گیا، آج ایک سنا دوں گا، کل یا پرسوں یا شب عاشور میں جب مناسب سمجھا تب دوسرا بھی سنا دوں گا۔ آیا ایک کے ارادے سے تھا لیکن آپ کے ذوق پر سمجھتے ہوئے دوسرا بھی سنا دوں گا۔ تو اب مولا سجاد کا خطبہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ مولا نے جو خطبہ دیا ظاہری طور پر اگر یہ سمجھا جائے، کربلا میں 72 شہداء شہید ہوئے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، 72 شہداء شہید ہوئے، 72 شہداء کے شہید ہو جانے کے بعد اگر خطبے کا موقع ملتا تو کوئی ہم جیسا بشر ہوتا تو کیا کرتا؟
مجھے تو کہنا تھا یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، لیکن اس سے بڑھ کے مولا سجاد نے کیا کیا؟ اور آئی ایم سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، ہم نے صرف بیمار سجاد سنا ہے۔ یہ طے ہے کہ مولا بیمار ہوئے واقعہ کربلا میں، اور اس کے بعد 40 برس تک کربلا کو روتے رہے، وہ اپنے مقام پہ، لیکن سجاد وقت کا امام ہے، علی کی شجاعت کا عکاس ہے، خود نام بھی علی ہے، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی آخری ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید، یزید بڑا ہو تو بھی۔ سجاد اس میں بھی علی ہے، صفات میں بھی علی ہے، نام میرے مولا کا علی ہے نا۔ پوچھا تھا حیران ہو کے اس نے لائن میں، تیرا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ مولا سے جب پوچھا، مولا نے کہا علی۔ کہا جو کربلا میں مارا گیا؟ کہا وہ بھی علی۔ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، اس لیے کہ کھٹکتا جو تھا علی۔ کیا بات، زندہ باد۔ ہاں بنائیے گا ماحول، اگر فرمائش کیا تو پھر میرے معیار سماعت پہ بولیں گے کربلا میں جو شہید ہوا وہ بھی علی، تو میں بھی علی۔ کا کتنے علی تھے؟ اور جانتے ہیں نا مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ہر بیٹے کا نام رکھا تھا علی۔ جو جواب مولا نے دیا اسی کو منظوم انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ حیدر کے عدو کی نیند اڑانے کو، آج بھی نام علی بڑوں بڑوں کی نیند اڑا دیتا ہے نا، کہ حیدر کے عدو کی نیند اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے، 100 بیٹے بھی اللہ انہیں کرتا عطا، میرے بابا سب کا نام علی رکھتے۔ کیا بات، میرے بابا میرا نام علی ہے، میرے بھائی کا نام بھی علی تھا۔ علی ہے مولا سجاد، شجاعت کا عکاس ہے، بیمار تھے لیکن امامت کی تاریخ بتاؤں بڑے اطمینان کے ساتھ۔ عقیدہ امامت کیا ہے؟ امام اسے نہیں کہتے کہ جس پر بیماری غالب آئے، نہیں، جس کی بیماری پر بھی منصب امامت حاوی رہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ سجاد صرف بیمار تھا، نہیں، اور یہ ممبروں کی ہی نقص ہے کہ اس طرح سے علی پڑھا نہیں گیا۔ سجاد بیمار تھے لیکن سجاد سے بڑا شجاع کوئی نہیں، لڑا سجاد بھی ہے، اور جیسے سجاد لڑے ایسے لڑا کوئی نہیں، اس لیے کہ سجاد نے تلوار کی جنگ نہیں کی، سجاد نے خطبے کی جنگ کی۔ علی ابن ابی طالب تھے اور سجاد بھی علی تھے، سجاد نے خطبے کی جنگ کی۔ تو جملہ کہوں، جو اپنی تلوار سے مرحب کو 2 نیم کرے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو اپنے خطبے کے، توجہ میری جانب رکھیے نا، شاید بند کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں دوسری طرف کرے ہوگی، صلوات پڑھی محمد علی محمد کی بات پہ۔ بند کر رہے ہیں شاید، آپ توجہ میری جانب رکھیے نا، انتظامی امور جو بھی سلسلہ ہوگا ہوتا رہے گا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے میری جانب۔ سجاد علی ہے، سجاد بھی لڑا ہے، علی ابن ابی طالب بھی لڑے ہیں، جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے، اللہ والی قوت سے، سمجھا دیا تھا کہ علی ید اللہ کیسے ہے، جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی پکڑ بنا کے یزیدیت کے تخت کی جڑوں میں ڈال کے اس کے تخت کو مثل خیبر اکھاڑ دے اسے علی سجاد کہا جاتا ہے۔ سجاد بھی لڑے ہیں۔ بیک گراؤنڈ خطبے کا دربار سجا ہوا تھا، وہی جامع مسجد سجی ہوئی تھی، جمعے کا روز تھا، ایک خطیب ممبر پہ گیا اور اس نے ان کے فضائل پڑھے
جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہ آئی تھی، ان کے فضائل منبر پہ جا کے پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام نے اجازت لی، یزید سے کہا یا یزید، پریشان نہ ہوئیے، یہ یا علی مدد والا یا نہیں ہے، یا عربی میں مخاطب کو پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اے سن میری بات۔ ہاں فرمایا یا یزید، اے یزید، اذن حتی اسعد هذه الآباد، مجھے اجازت دے میں لکڑی کے ڈھیر پہ چڑھوں۔ یہ منبر ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن ہم اسے لکڑی کا ڈھیر نہیں کہتے، خدا نخواستہ یہ کہا تو گویا اس کی توہین کر دی، اسے منبر کہیں گے۔ اچھا منبر تھا دربار یزید کا، اور جو اتنا بیت المال کھا گئے، ان کے منبر کتنے خوبصورت ہوں گے ظاہری طور پر، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی لگا ہو ظاہری طور پر خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی جو اس نے اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا، آفیشل منبر جو جامع مسجد میں رکھا ہوا تھا، وہ خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہری طور پر؟ تھا منبر بڑا زبردست قسم کا بنا ہوا تھا۔ مولا کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور ادھر قدیر میں چلیے گا، ادھر کوئی منبر تھا بڑے اسپیشل قسم کا جو آرڈر پہ بنوایا گیا، نہیں پالان اتروائے گئے تھے اور اسے منبر کہا گیا۔ یہ منبر تھا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا گیا، یعنی بتا دیا کہ منبر وہی ہوتا ہے جہاں امام وقت کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر امام وقت کو اس کا حق دیا جائے، پالان بھی منبر بن جاتے ہیں، اور اگر امام وقت کو اس کا حق نہ دیا جائے، منبر بھی لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یا یزید ایک دن مجھے اجازت دے۔ پھر یہاں پہ جملہ، سجاد محتاج نہیں تھے، اگر اتھارٹی امامت کو استعمال کرتے اور اختیار امامت کو استعمال کرتے تو انگشت کا اشارہ ہوتا اور کسر یزید زمیں بوس ہو جاتا، لیکن پھر اجازت اس لیے کہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ، جو نجات پائے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اب ظلم و ستم بھی، ہاتھ بھی ملنے سے ہے قاصر، صدیوں کفے افسوس کے چھالے نہیں جاتے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا سے کون جیتا کون ہارا، کہا جب اذان ہوگی تو دیکھ لینا کون جیتا کون ہارا۔ سجاد ہارا نہیں تھا، سجاد جیت کا اعلان کر کے شام میں گیا تھا، اسی لیے تو کہا اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر، صدیوں کفے افسوس کے چھالے نہیں جاتے۔ جس عزم سے سجاد سوئے دربار چلے ہیں، اس شان سے تو ہارنے والے نہیں جاتے۔ جیت کا جشن، جیت کا جشن تھا سجاد کی۔ اجازت نہیں مل رہی تھی، درباریوں نے کہا دے اجازت، یہ کہتا تھا نہیں دوں گا، وہ کہتے تھے دے۔ ظاہری طور پر نحیف ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، دے اجازت۔ پتہ چلا طاقت امام کیا ہے، کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، مولا پھر بھی ڈر رہا ہے، جانتا تھا، فرمایا کہنے لگا نہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے زکا آیا، یعنی بالفاظ دیگر یہ اجازت اس لیے نہیں دے رہا تھا، اسے پتا تھا اگر یہ بولا تو ہم گونگے، اگر یہ منبر پہ گیا تو ہمارے پلے رہے گا کچھ نہیں۔ بہرحال اب درباریوں نے جب اصرار بڑھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ علی کا بیٹا شجاعت علی کا اعلان کرنے کے لیے منبر پہ آیا، وہ شام کی جہاں زمین سازی کی گئی علی کے خلاف، اسی شام میں آ کے سجاد نے علی پڑھا۔ اپنوں میں علی پڑھنا اور ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک سارے ولا والے ہیں، سارے میرے اپنے ہیں، میں اپنوں میں علی پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اپنی بات کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، تحسین سے نواز رہے ہیں، داد و تحسین بھی ہو رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں، فکر بھی لی جا رہی ہے، فرمان بھی پڑھے جا رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر
یہ سارے منکر ولایت علی ہوں، تنہا میں ممبر پہ ہوں، پھر علی پڑھوں تو پتہ چلے گا۔ سامنے ولا والے نہیں تھے، سامنے تھے سارے کے سارے منکر ولایت علی، اور سجاد ممبر پہ آئے 90+ مولا نے یہاں القابات علی پڑھے ہیں اور پڑھنا شروع کیا۔ بیدار ہیں، سننا چاہیں گے؟ صلوات پڑھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ مولا نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بسبع أن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا التيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطي هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واختفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من هج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى۔ یہ محبت سلامت رہے۔ ابھی علی شروع ہوا ہے۔ سجاد نے فرمایا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وکامل الملحدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واسفل الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، انا ابن المحامی حرم المسلمین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارکین والمجاہد آدہ الناصرین وافضل من مشى من قریش اجمعین وافضل من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین والسهم من مرام اللہ علی المنافقین ولسان حکمت العابدین وناصر دین اللہ وولی امر اللہ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم اللہ، سامع سخی بہی بہلول ذکی ابتہی رضی مرضی مقدام حمام صابر صوام محذب قوام قاتل الاسلاف ومفرق الاحزاب، اربتهم عنانا واشفتهم عنانا وامدهم عزیمتا واشدهم شکیمتا، اسد باصل یدهنهم في الحروب اذا استلفت الاسنة وقرنت الآئنة طعن الرها ويدروها فيها ذرو الريح الهشيم، ليس الحجاز وقبش العراق، مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري الخطب، من العرب سيدها ومن البغى ليسها، وارث المشعرين أبو السبتين الحسن والحسين، مطلوب كل طالب غالب على كل غالب، ذاك جدي علي ابن ابي۔ ذاک جدی علی ابن ابی طالب، میں علی کا بیٹا، کرے ترجمہ۔ ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ عطا اور فضیلت کا ایک ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ عطا عینی ممکن ہے، سب پہ ہو جائے، لیکن فضیلت رہے گی۔
اب سوال آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ عطا اگر سب پہ ہو تو پھر کمال کیا ہے؟ کمال پھر بھی ہے اس لیے کہ باقی جس پہ بھی عطا ہوگی وہ آل محمد کا صدقہ ہوگی۔ اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، کیسا علم دیا کہ علی ابن ابی طالب سنونی کے دعوے دار بنے، اور علی کہتے ہوئے نظر آئے لو سنیت لی الوساد فجلست علیہ فحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم، کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے علی کو اس پہ بٹھا دیا جائے، علی تورات والوں کے مسئلے تورات سے بتائے گا، علی زبور والوں کے مسئلے زبور سے بتائے گا، علی انجیل والوں کے مسئلے انجیل سے بتائے گا، علی قرآن والوں کے مسئلے قرآن سے بتائے گا۔ اگر علی تورات پڑھے تو موسیٰ پکار اٹھتے، ایسی تو مجھے نہیں آتی تھی جیسی علی پڑھ رہا ہے۔ اگر علی انجیل پڑھے تو لہن عیسیٰ نثار ہو جائے، اگر علی زبور پڑھے تو لہن داؤد نثار ہو جائے، اگر قرآن پڑھے تو قرآن کی سطر سطر پکار اٹھے۔ اس لیے تو کہا علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم افکار کی جلدار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے۔ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا۔ اللہ نے ہمیں سلامکم اللہ جميعا، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ آپ کے نعرے سے مجھے سر اڑا گیا، میرے خطبے سے ہی میں آیا تھا۔ ہاں برابر ہو رہی ہے بات، بڑھتے آئیے گا، آپ دیکھتے ہیں آپ کس کی بات سے کس کو آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں سماحت دی۔ علم یعنی برداشت کرنا، پیشنس، حق کے مقابلے میں اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ پیشنس۔ وہی جو مولانا حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شامی نے آ کے جسارت کی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، مقروض ہے تیرا قرض ادا غیب سے کر دوں، پیاسا ہے پانی پلاؤں۔ اسے پیشنس کہا جاتا ہے، اسے حلم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی۔ عربی میں استعمال ہوتا ہے نا سماحت الشیخ، اردو والا شیخ نہیں، یہ جو کاسٹ شیخ ہوتی ہے یہ نہیں، شیخ عربی میں غیر سید عالم دین کو کہا جاتا ہے۔ اور سماحت بزرگی، یعنی مولانا نے فرمایا کہ بزرگی ہمارے گھر میں ہے، شرافت ہمارے گھر میں ہے۔ شرافت کے مقابلے میں کیا آتا ہے خود نکال لیجیے گا۔ شرافت ہمارے گھر میں ہے، علم ہمارے گھر میں ہے، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، سماعت ہمیں دی، فصاحت ہمیں دی، یعنی شجاعت ہمیں دی، فصاحت ہمیں دی۔ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی عاقل کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور وہ خاموش رہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے؟ بالفرض میں کہوں کہ یہ نوابہ والا فیصل آباد کا علاقہ ہے تو سارے کے سارے خاموش رہیں گے۔ اگر میں کہوں کہ یہ نوابہ والا ملتان کا علاقہ ہے تو آدھا مجمع ہنس پڑے گا اور آدھا مجمع بولے گا مولانا ہو کیا گیا آپ کو، کیا کہہ رہے ہیں، یہ فیصل آباد کہاں ملتان؟ سامنے والے کے سامنے کہا جائے اور وہ چپ رہے، وہ دلیل ہوتی ہے کہ کہنے والا سچا ہے۔ سارا یزید کا دربار بھرا ہوا
اگلی چیز جو چھٹی چیز اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ یہی سبب ہے کہ 6 محرم الحرام کے اس اجتماع میں نوابہ والا میں بیٹھ کے یہ ولایت والے علی کا نام سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، جملہ کہوں مولا نے آپ کو وہاں بھی یاد رکھا، کتنے عظیم تھے، کتنے رعوف تھے ہم پر کہ ہمیں وہاں بھی یاد رکھا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم بھی انہیں یاد رکھیں، تنہائیوں میں انہیں یاد رکھیں۔ خدا نخواستہ نفس کہے گناہ کر تو معصوم کو یاد کر لے، کہ جس کا علی جیسا امام ہو وہ گناہ سے بڑی دور رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، فضیلتیں پڑھیں، وَفُضِّلْنَا بِالصَّبْرِ، اور 7 فضیلتیں عطا کی، بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ، محمد رسول ہم سے ہیں، وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، اللہ کا بنایا ہوا صدیق میرے خاندان سے ہے، وَمِنَّ الطَّیَّارِ، جعفر طیار میرے خاندان سے ہے، وَمِنَّ اسد اللہ، اسد اللہ ہم سے ہیں، وَمِنَّ اسد رسول اللہ، اور اس کے رسول کا شیر میرے خاندان سے ہے، وَمِنَّ سِبْطِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جوانان جنت کے سردار میرے خاندان سے ہیں۔ تو اب اگر زمانے نے کمپیریزن ہی کرنا ہے تو بڑے شوق سے کرے، لیکن کمپیریزن کرتے ہوئے بتانا پڑے گا یہ خاندان کون سا ہے، وہ خاندان کون سا ہے، بتانا پڑے گا کہ اللہ کا نبی یہاں آیا، وہاں جھٹلانے والے آئے، یہاں اللہ کا شیر تھا، وہاں قسمیں توڑنے والے تھے، یہاں حسنین تھے، یہاں جوانان جنت کے سردار تھے، وہاں پیدائشی جہنمی تھے، یہاں بطول تھی، وہاں حمالۃ الحطب تھی۔ اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ ٹکرائے گا حسن سے، کہا کوئی بے نسب، یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب، حیدر کہا کوئی فرزند بنت شب، زہرا سے کیا ملے کوئی حمالۃ الحطب، بیعت کی بانسری سر محفل فضول ہے، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے۔ منزل طولانی ہے اس لیے جلدی سے ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی امواتو بحسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا۔ مکہ و مینا پہاڑیوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ آج تک پہاڑیوں کے بیٹے دیکھے آپ نے، لیکن سجاد تو بول رہے ہیں ابو الفصاحت ہیں، علی کے بیٹے ہیں، کہہ رہے میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا۔ یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گا۔ ایک شخص کا عقد ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد اولاد نہ ہو، بالکل 2-3 سال اولاد نہ ہو، اور خدا صاحب کے اولاد کرے، ہر صاحب عقد کو اولاد نہ ہو، اسے باپ کہہ سکیں گے؟ 2-3 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے، خدا ہر جوڑی کو آباد کرے، باپ کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ صلاحیت ہے اس میں، لیکن ابھی باپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ باپ بننا موقوف ہے اولاد پر۔ اولاد ہوگی تو باپ کہیں گے، اولاد نہ ہوئی تو باپ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ٹائم پیریڈ کافی ہو گیا لیکن آپ باپ نہیں کہہ سکتے، پتہ چل۔ اور اگر بالفرض عقد ہو جائے، ابھی مخصوص وقت نہ گزراؤ، پھر بھی جب آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وجود نہیں ہے۔ پتہ چلا باپ کا وجود بیٹے کے مرہون منت ہے، یعنی اگر بیٹا ہو تو باپ کہلاتا ہے، بیٹا نہ ہو باپ نہیں کہلاتا۔ سجاد علیہ السلام نے کہا میں مکہ کا بیٹا،
मैं मीना का, एक मिनट बेटे, मैं मीना का बेटा, यानी हमें मक्का और मीना से वही निस्बत है। जब बड़े लगाए ना शहजादों तो लगाया करो, खुदा आपको सलामत रखे, बीमार होने की कौम के, लेकिन जब बड़े नारा लगाए तो फिर उस वक्त आप लगा लिया करो। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, यानी बता दिया हमें मक्का और मीना से वही निस्बत है जो बाप और बेटे के दरमियान होती है, और बाप का वजूद बेटे की वजह से होता है। यानी अगर बेटा ना हो बाप नहीं बनता। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, यानी हम मक्का और मीना के बेटे हैं। हम ना हो ना मक्का मक्का रहे, ना काबा काबा रहे। मैं मक्का का बेटा, मैं मीना का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा। सबका जवाब यही है। ये इन्हें वो निस्बत है जो बाप और बेटे के दरमियान होती है। अनबनो जमजमा व सफा अनबन होमेला रुकना बेतरा भरेगा। मैं उसका बेटा मंदना फतगल फकाना काबा कौसैन और अदना जो काबा कौसैन तक गया। अनबनुल मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिस्सैफैन, मैं उस अली का बेटा जिसने रसूल के साथ हम रकाब होके 2 तलवारों के साथ जंग की थी। एक अली की जाती थी, एक देखिए सिपाही का जिम्मा छावनी वालों के जिम्मे होता है। सिपाही का असलहा छावनी वाले प्रोवाइड करते हैं। अली सिपाही अर्श का था, जब वहाँ से आया था तो असलहा भी वहाँ से आना था ना। जुल्फ़िकार अली की आई आसमान से, और किसी ने पूछा था मुवल्लिद आज़म कौली इस्माइल से या अज़हर हसन जैदी साहब किबला, दोनों की तरफ मंसूब है ये, दोनों में से किसी एक के मुतालिक जवाब नक्ज़ी है। किसी ने कहा था कि तुम शियों की समझ में नहीं आती, शिया कहते हो जुल्फ़िकार उतरी आसमान से, अल्लाह ने भेजी। आसमान पे अल्लाह ने कौन सी भट्टियाँ लगा रखी हैं? तो जो जवाब दिया उसे जवाब नक्ज़ी कहा जाता है। किबला ने कहा देख बनी इसराइल के लिए मनो सलवा उतरा था। मौलवी फौरन बोला हाँ उतरा था। कहा जिस आसमान पे देगे पक सकती है, चंद किलो का लोहा गर्म नहीं हो सकता। तो इसे जवाब नक्ज़ी कहा जाता है, यानी जो मुखातब को खामोश करवाने के लिए बोला जाए। वरना तफसीर बातनी के तहत मुबस्सरीन ने लिखा कि वांज़ल हदीद से मुराद वो लोहा है जो आसमान से उतारा गया। तो उसके अलावा भी रिवायत इस बात पे शायद है, बिलफर्ज इस तफसीर बातनी को कबूल ना भी किया जाए तो रिवायतें तो इस बात पे शायद है कि जुल्फ़िकार भेजने वाला खुदा था। तो अब मैं उस अली का बेटा मंदर व मैंने रसूलुल्लाह बिस्सैफैन, जिसने 2 तलवारों से जंग की। वदान रुहैन व हाजर अल हिजरतैन, 2 मरतबा हिजरत की। वबाय अल बैतैन, बैत रिज़वान की तरफ ये इशारा कि 2 मरतबा बैत की। वसल्लल क़िबलतैन, क़िबलतैन की तरफ रसूल की इत्तला में नमाज पढ़ी। वलम यकफुर बिल्लाहि तरफ़त ऐन, और तरफ़त ऐन, तरफ़त ऐन यानी जिसने पलक झपकने के बराबर भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया। देखिए तख्त बिल्कीस को मंगवाना था। सलमान बिन दाऊद नबी ने क्या कहा? कौन है सलमान बिन दाऊद? कहे कौन है कि तख्त बिल्कीस को लेके आए? कुरान ने कोट किया, आपने सुन रखी बात। तो अफरीयत ने कहा था ना कि मैं लेके आता हूँ, खबर इसके कि आप अपने मकाम से उठेंगे। तो आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा? मैं लेके आता हूँ, खबर इसके कि अभी आप पलक ना झपकेंगे, मैं ले आऊँगा। अभी बात ख़त्म ना हुई थी, वो ले आया था। पूछिए मुफस्सरीन से आसिफ बिन बरखिया के पास कौन सी अथॉरिटी थी? तो जवाब आएगा कि उसके पास एक इस्म आज़म था, जिसकी बुनियाद पे वो ले आया। बाबा यही तो बताना है, जिसके पास एक इस्म आज़म हो उसके इख्तियार में शक नहीं होता। जिन 12 मासूमीन के पास, 12 इमामों के पास 70 से ज़्यादा इस्म आज़म हो, उनके इख्तियारात में शक कैसे होता है? आ गया। मैं उस अली का बेटा लम यकफुर बिल्लाहि तरफ़त ऐन, जिसने पलक झपकने के बराबर भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया, इससे छोटी सांस नहीं होती। इसीलिए दुआ के अंदर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, इलाही ला तक़ुल्नी लिनफ़्सी तरफ़त ऐन अबदा, बारिल्लाह मेरे नफ्स को एक लहजा भी मेरे हाल पे न छोड़ना।
یہ بہت بڑی بات ہے. میرے اللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا. یعنی یہ سرکشی ہے اگر انسان خود کو اپنے حال کا ذمہ دار سمجھے کہ میں جو ہوں اپنے وجود کی وجہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر نظر رحمت الہی اٹھ جائے ہم بے حال ہو جائیں. نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے اللہ اور ہمیں رسول تعلیم دے رہے تھے ایک لحظہ بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. تو طرفہ تعین یعنی سب سے چھوٹی ساتھ، اور اگر اس سے کوئی چھوٹی ساتھ ہوتی نا تو مولا اس کو بھی ذکر کرتے. لیکن کہا لم یکفر باللہ طرفت عین، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا. تو جس نے پلک جملہ وہ نہیں کہنا جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے برعکس کہوں گا یہ لطف آ جائے گا. جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا اس کا کسی سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں. لم یکفر باللہ طرفت عین فسہم من مرام اللہ علی المنافقین، اس علی کا بیٹا ہوں. تیر اندازی سے آپ واقف ہوں گے. اگر تیر باہدف ہو جائے تو اپنے نشان کو اپنے ہدف کو چیر کے رکھ دیتا ہے. فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں. سہم من مرام اللہ علی المنافقین، کیا کر رہے ہیں زیادہ ہی کو بڑھانے ہیں. سہم من مرام اللہ علی المنافقین، اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو سیدھا جا کے منافقوں کے کلیجوں پہ لگتا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وعیبت علم اللہ، عیبت علم الہی، عیبت علم ہی اللہ کے علم کا عیبہ ہے. عیبہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مائیں بہنیں بیٹیاں پردےدار مستورات زیور پہنتی ہیں. وہ زیور جس ظرف میں رکھا جاتا ہے اس ظرف کو عیبہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ جویلری باکس کے جس کے اندر زیور رکھا جاتا ہے اسے عیبہ کہا جاتا ہے. مولا نے فرمایا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے علم کا عیبہ ہے. یعنی جس ظرف میں اللہ اپنا علم رکھ دے اس ظرف کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، مدینے والا بھی ہے، خیفی بھی ہے، عقبی بھی ہے، بدر والا بھی ہے، احد والا بھی ہے، شجری بھی ہے، مہاجری بھی ہے، عرب میں سب سے بہادر ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو میدان جنگ میں تب جاتا تھا جب نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے تھے اور اللہ کے دشمنوں کو ایسے پیس دیتا تھا جیسے چکی میں دانے پسا کرتے ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے یہ سارے فضائل ہیں. یعنی خیبر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، بدر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، جہاں بھی دیکھو گے علی نظر آئے گا. ذوالعشیرہ میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا، غدیر میں دیکھو گے تو علی نظر آئے گا. اسی لیے تو کہا نا محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اب مولا کا خطبہ مولا کا خطبہ تمام ہوا اور ادھر یزید نے کہا کہ دو اذان دلوائی اس نے آواز کو دبانے کے لیے. اب خدا نخواستہ اس سے یہ غلط تبادل نہ نکالا جائے. دیوانی احمد کی سب کے بعض صاحبان ممبر اس سے تبادل نکالتے ہیں کہ یزید کے دربار میں مولا سجاد فضائل علی پڑھ رہے تھے تو اس نے اذان دلوائی، لہذا
विलायत को दबवाने के लिए अजान दिलवाई गई, तो अब अगर जलूस रोक के नमाज पढ़ी जाए तो गोया विलायत को दबाया जाएगा। ये कौम के साथ नाइंसाफ़ी है, ये मेंबर के साथ नाइंसाफ़ी है, ये ख़यानत इल्मी है। ये कि कसर यजीद का माहौल और था, ये माहौल और होता है। जलूस रोक के हम नमाज अदा करके ज़माने को ये पैगाम देते हैं कि याद रखो, जिसने नमाज बचा के दी उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हाँ, तो ये तबादुल नहीं होना चाहिए। अब वहाँ उसमें वो हकीकत है कि उसने अजान क्यों दिलवाई, उससे अजान दिलवाई इसलिए कि सज्जाद खामोश हो जाए। और फजीलत वो नहीं होती कि जो अपने पढ़ें, फजीलत वो होती है जो बेगाने पढ़ें। अल-फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है जिसे आदा बयान करे। तो अली वाले जवानों पैगाम को लेके जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज में आपने समाज फरमाया और मैं अभी पढ़ रहा हूँ अगली जानिब की मंजिल की जानिब। पैगाम लेके जाइएगा। फजीलत वो जो बेगाने बयान करे। अली वाला होना ऐसा चाहिए कि पूरे इलाके में उसकी दयानतदारी का चर्चा हो। बेगाने बयान करें, जिन्हें अली खटकता है वो भी कहें है शिया लेकिन बंदा बाकमाल है। अली वाला ऐसा नमाजी हो, अली वाला लेन देन के मामले में ऐसा मुखलिसी से चलता हो, तब लुत्फ आएगा विलायत अली इब्ने अबी तालिब का। अब उससे कहा दो